میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا سونا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اتنا سونا محبوب مکھ چن بدر شاشانی ہے، مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلار نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدوریاں، ایس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو میرے بھائیوں بڑا ہی بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ علماء تو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے اور آپ بڑے حسین و جمیل تھے، محبت والے۔ علماء کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوسف کے بھی یوسف ہے، ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ اتنا حسین اللہ پاک نے بنایا ہے کأنکا قد خلقت کما تشاء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، محفل لگی ہوئی ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں اور سارے صحابہ کی موجودگی میں، سرکار کی موجودگی میں اعلان کر رہے ہیں خلقتا مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے ہی پاک پیدا فرمایا ہے، ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، بس پھر پاک پیدا نہیں فرمایا کأنکا قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ایسے لگتا ہے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے، جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ کی مرضی تھی، اللہ پاک نے آپ کو ویسے بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کیسی تھی، پچھلے جمعہ مبارک کو میں نے بیان کیا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کیسے تھے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہی رخسار جن رخساروں کو دیکھ کے پیر میرے نشاہ نے کہا تھا مکھ چن بدر شاشانی ہے، مکھ چن بدر شاشانی ہے، وہی رخسار جس کو حضرت جابر نے دیکھ کے کہا تھا ادھر رخساروں کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ادھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے محبوب کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں بالآخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا، اللہ پاک نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے میرے بھائیوں، نہ ہی زیادہ اندر دسے ہوئے تھے، نہ ہی زیادہ باہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک گورے رنگ والے سرخی مائل تھے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے، حلیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے گورا رنگ تھا، سرخی مائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک تھے، نہ زیادہ اندر کی طرف تھے نہ زیادہ باہر کی طرف تھے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کے رخسار مبارکہ کو بڑا ہی نرم اور ملائم بنایا ہوا تھا، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رخسار مبارک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک، جنہوں نے حسن مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا انہوں نے کہا کہ اس ساری دنیا میں جتنے حسین جتنے خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک تھے اتنے کسی کے بھی نہیں ہیں۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہونٹ، نرم و نازک ہونٹ، لطیف اور خوبصورت ہونٹ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لب مبارک ہے، جو ہونٹ مبارک ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی نزاکت کو بھی امام عشق و محبت نے سلام پیش کیا ہے۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ بڑے حسین تھے میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک بہت ہی خوبصورت تھے۔
ایسے ہی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کان مبارک، گوشت مبارک تھے نا سرکار کے، اللہ پاک نے یہ بھی بڑے حسین و جمیل بنائے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک، گوشت مبارک یہ گورے رنگ کے سرخی مائل تھے، گورے رنگ کے سرخی مائل تھے۔ اب اگلی جو میں بات کروں گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ دیکھیں یہ دونوں کان گورے رنگ کے سرخی مائل تھے اور اوپر کالی سیاہ زلفیں۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں تھی نا سرکار کی، کبھی کندھے تک آتی تھی، کبھی کانوں تک آتی تھی، تو یہ گورے گورے کان سرخی مائل، ان کے اوپر سیاہ رنگ کی چمکدار کالی کالی زلفیں۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنا حسین بنایا ہے، آپ خود ہی سوچیں۔ کان مبارک سرخی مائل ہے، گورے گورے کان مبارک ہے، اوپر جو ہے کالی کالی زلفیں ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے تو یہ نظارہ دیکھا تھا نا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے، آپ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کان مبارک، دونوں گوشت مبارک جب کالی کالی زلفوں سے ظاہر ہوتے تھے، ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے سیاہ رات میں دو تارے روشن ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایسے لگتا تھا اندھیری رات ہے، دو ستارے چمک رہے ہیں۔ کالی زلفیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک، کان مبارک، اکثر لوگ جانتے ہیں کان کو اردو میں گوشت بھی کہتے ہیں، بلکہ فارسی میں گوشت کہتے ہیں۔ تو یہ جو کان مبارک اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے، یہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائے، ایسے بے مثل، یہ تو ظاہری حسن ہے نا ان کا کانوں کا، اور جو سرکار کے کان مبارک کا باطنی حسن ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ پاک نے سرکار کو جو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں پر لبوں کو سلامی پیش کی، وہاں پر امام عشق و محبت نے سرکار کے کان مبارک کو بھی فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے بریلی کا تاجدار امام عشق و محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کیسے اللہ نے عطا فرمائے، آنکھیں کیسی عطا فرمائی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ یہ نہیں بتایا میں کیا کچھ دیکھتا ہوں کیا کچھ سنتا ہوں، فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ شمار میں نہیں آ سکتی، کہ میں اتنا دیکھ سکتا ہوں، میں اتنا سن سکتا ہوں، شمار میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ ایسے کان اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب کو عطا فرمائے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اتنے خوبصورت کان اور کیا ہی سماعت کا عالم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کا۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کی بات ہو رہی ہے نا، ظاہری حسن تو تھا ہی تھا، باطنی حسن بھی اللہ نے بڑا عطا فرمایا تھا۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار آقا ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ میرے اشعار سنتے ہیں۔ اتنا سنتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا تھا، مدینے سے دور تھے، پھر کسی نے کہا بڑا علاج کروایا، آرام نہیں آیا، کسی نے کہا اس طرح کرو، جو تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے اسے یاد کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کس کو یاد کرنا تھا؟ کملے والے آقا کو یاد کرنا تھا۔ اسی وقت یاد کیا، یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ سرکار کو یاد کرنا تھا. اب سننے والے تو پھر سن لیتے ہیں نا. اللہ پاک نے سننے کی طاقت اتنی سرکار کو عطا فرمائی تھی, جب سن لیا تو اسی وقت ان کا سوجا ہوا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا. ابن عمر کا سن ہوا تھا پاؤں دور طیبہ سے, مدد کے واسطے پکارا یا رسول اللہ. پاؤں سن ہو گیا تھا. میرے بھائیو یہی وجہ ہے, شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل سجی ہو, خوب شرم و حیا کے ساتھ خوب ادب کا خیال رکھو, اور تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے اس محفل میں بیٹھنے کا جس محفل میں سرکار کا ذکر ہو رہا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے, آپ یہ سوچیں کہ میں حضور کی ظاہری زندگی میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور آپ سرکار کے جلووں میں مست ہو جائے, آپ سرکار کے جلووں میں مست ہو جائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں پر سرکار کا ذکر ہو رہا ہو, محفل لگی ہو, تم اس یقین کے ساتھ اس محفل میں بیٹھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذکر سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جن کی ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نعتیں بھی سن رہے ہیں, جن کی ہم شان بیان کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کان مبارک عطا فرمائے ہیں بڑے ہی بے مثل و بے مثال عطا فرمائے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو, دیکھیے آپ کو میں نے سر کے بارے میں بتایا, آنکھوں کے بارے میں بتایا, پیشانی کے بارے میں بتایا, آپ پھر ہونٹوں کے بارے میں بتایا, رخسار کے بارے میں بتایا, پھر بات آ جاتی ہے ناک مبارک کی. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک, بینی مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی تھی, اونچی تھی, اور اللہ نے پتلی عطا فرمائی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں ہر وقت نور کی شعائیں وہاں سے نکلتی رہتی تھی. اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کو بھی سلام پیش کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی رفعت کی بینی پہ لاکھوں سلام, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ. میرے بھائیوں دیکھیں تو صحیح اللہ پاک نے اپنا محبوب کتنا پیارا بنایا ہے. بات وہی ہے جو حضرت حسان بن ثابت نے کر دی ہے, کأنک قد خلقت کما تشاء. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق ہی بنایا ہے, آپ کی چاہت کے مطابق بنایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک, یہ بھی آپ نے سن لیا ہے کس انداز میں اللہ پاک نے بنایا تھا. ایسے ہی میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک, منہ مبارک اللہ پاک نے بڑا ہی بے مثل و بے مثال بنایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ بھی آپ کے پاس جاتا تو آپ کے دہن مبارک سے ایسی خوشبوئیں اس کو آتی تھی کہ کبھی کستوری کی خوشبو جو سونگھنے والے ہوتے تھے وہ بھی ساری خوشبوؤں کو بھول جاتے تھے. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. دہن مبارک سے خوشبوئیں آتی تھی, اور یہ وہی دہن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے میرے سونیا, اے میرے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا میرا محبوب جب بھی بات کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا, بلکہ اس دہن سے, اس منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو وہی خدا ہوتی ہے. بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اتنی شان اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک صحابی تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہی لکھ لیتے تھے, ہر بات کو, اور ان کا ارادہ یہ تھا, ان کی نیت یہ تھی کہ میں یہ ساری باتیں لکھ کے محفوظ کر لوں گا, بعد میں اگر بھول بھی گئی تو لکھی ہوگی تو بعد میں پھر یاد کر لوں گا. جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان فرماتے وہ لکھ لیتے تھے.
تو کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، تم نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا نام تھا، ان کا کام یہی تھا۔ جب کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا نا تو پھر یہ رک گئے، لیکن کچھ عرصے بعد اسی بات کا تذکرہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو ارشاد فرمایا اکتب، اپنی انگلی مبارک اپنے دہن کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی انگلی مبارک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا، میرے صحابی اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے میرے پیارے صحابی میں جو بھی بات کہوں اس کو لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم میری زبان پر صرف حق ہی جاری ہوتا ہے۔ نہیں ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، ذرا زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت یہاں بھی بول پڑے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک فرمایا حق ہی بیان ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، پنجابی کا شاعر کہتا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ حدیث سنا کے شعر سنا رہا ہوں، بعد میں کسی کو اعتراض نہیں رہے گا، ذرا زور لگا کر کے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا، کسی کا بیان ہمیں اچھا نہیں لگتا، بیان ہو تو صرف سرکار کا بیان ہو، بات ہو تو صرف سرکار کی بات ہو، بات صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ وجہ کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان فرماتے ہیں حق کی بیان فرماتے ہیں۔ قسم ارشاد فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میرے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے، وہ حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہم کہتے ہیں میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے پول کملی والیا، ٹھنڈیاں ہواواں نے مدینے وچوں چلیاں، زلفاں نو دتا جدوں کھول کملی والیا، عرش سجایا تے سریا رب کلیا، راتوں رات آجا میرے کول کملی والیا۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایا کرتے۔ اتنا سونا محبوب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ کے چچا جان حضرت عباس بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے جب سوتے ہیں نا، سو کے جب اٹھتے ہیں تو ان کے بال بکھرے بکھرے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں میل جمی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے جب بندہ سو کے اٹھتا ہے بڑا بھی ہو، اس کے بال بکھرے بکھرے ہوتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں بھی میل جم جاتی ہے جب وہ سو کے اٹھتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا ہے، اور یہ کہتے ہیں جب سرکار بچپن میں سویا کرتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں پر تیل بھی لگا ہوتا تھا، سرکار کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوتا تھا۔ زور سے کہے سبحان اللہ، اور زور سے کہے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح سے بندہ مجھے تو جب سوتا ہے تیرے بال بکھر جاتے ہیں، تیری تو شکل بھی نہیں پہچانی جاتی، تو ہے کیا ہے؟ لیکن دیکھو اللہ نے نبیوں کے سردار کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ سو کے اٹھتے ہیں، تیل بھی لگا ہوتا ہے، کنگھی بھی کی ہوتی ہے، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوتا ہے، مکھ چن بدر شاہ شانیے، متھے چمک دلار نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور رکھی ہے مدبریاں۔ اتنی پیاری صورت تھی، اس لیے تو پیر صاحب نے کہا اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اس طرح آپ حسن مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پیر میرے نشانے تو آنکھوں سے دیکھا تھا، حالت بداری میں دیکھا تھا، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، پیر صاحب نے بھی کہہ دیا سبحان اللہ،
मां अजमल का, मां अहसन का, मां अकमल का। किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा रही हैं। अल्लाह पाक ने मेरे भाइयों हमें बड़ा ही सोना महबूब अता फरमाया है। हमें चाहिए हम इनसे प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें, और मोहब्बत इस अंदाज में करें कि हर बंदा पे यार ये पागल जा रहा है, ये पागल जा रहा है।